मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये जो शराब पी के तलाकें देते हैं ना, तो तलाक वाक़े हो जाती है खुद अगर शराब पियो। इसके वाक़े ना होने की कोई शरीयत में दलील मौजूद नहीं है। जबरी तलाक भी वाक़े हो जाती है। अच्छा, जब मैंने जबरी तलाक की बात की ना कि ज़बान से दो जबरी तलाक तो वाक़े हो जाती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो मेरे पूरे दलाइल नहीं आधे दलाइल देके उस पर रिएक्शन रिकॉर्ड करवा देते हैं मुख्तलिफ किस्म की सरकारों से। तो ये खयानत है। आप जो दलील दे रहे हो उसका मेरे क्लिप में जवाब मौजूद है। मैंने कहा ना जबरी तलाक, क्योंकि तलाक का ताल्लुक जबान से है, जबान से। बाज लोगों ने कहा कि जब कुफरिया जुमला हम जबर में जबान से कहते हैं, कोई हमें मौत की धमकी दे रहा हो, तो कुफरिया जुमला जबान से निकालने से तलाक नहीं होती। तो गन पॉइंट पे कुफरिया जुमला जबान से निकालने से इंसान काफिर नहीं होता, तो तलाक तो काफिर होने से हल्की चीज है ना भाई। कोई गन पॉइंट पे आपसे कुफरिया जुमला निकलवाए तो इस्लाम कहता है आप काफिर नहीं होगे, क्योंकि जान बचाने के लिए आपने जबान से जुमला कुफरिया कहा है। तो बाज लोग कहते हैं कि जब काफिर नहीं होता जबरन, तो तलाक तो कुफर से कम दर्जे की चीज है, तो जबरन वो तलाक कैसे वाक़ई हो जाती है? उसका मैंने तफसील से जवाब दिया एक एक चीज का। तो जवाब देने वालों ने कहा कि मुफ्ती साहब गलत कयास कर रहे हैं। भाई साहब, कयास तो आप कर रहे हो, आप कुफर पे कयास कर रहे हो तलाक को। यानी एक मेंटेलिटी देखो, जो कयास कर रहा है वो हमें कह रहा है कि हम कयास कर रहे हैं, हालांकि हम कयास थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कयास की नफी कर रहे हैं कि यहां कयास बनता नहीं है। कुफर का ताल्लुक दिल से है। जब जबान से गन पॉइंट पे इंसान कलमा कुफर कह रहा है तो दिल से राजी नहीं है, लिहाजा काफिर नहीं होगा, क्योंकि कुफर का ताल्लुक किससे है? दिल। जबान तो एक अक्कासी करती है, जबकि तलाक का ताल्लुक दिल से नहीं है। किससे है? जबान से है। और इसकी हदीस में दलील है, सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन वहज़लुहुन्न जिद्दुन। नबी ने फरमाया तीन चीजों में मजाक भी हकीकत, हकीकत भी हकीकत। तो मजाक में जब इंसान तलाक दे रहा होता है, दिल से दे रहा होता है। तो इल्लत इसकी यही है मजाक में तलाक देने की, कि दिल से राजी नहीं होता। तो हम कहते हैं कि जबर में भी यही है, दिल से राजी नहीं है लेकिन जबान से वर्डिंग कर रहा है, लिहाजा डिवोर्स वाक़ई हो जाएगी। अब एक सवाल ये पैदा होता है, तो कयास आप कर रहे हो भाई, हम थोड़ी कर रहे हैं। आप कुफर पे कयास कर रहे हो, जो बिल्कुल अलग चीज है। कयास खुद कर रहे होते हैं और हमें कह रहे होते हैं कि हम कयास कर रहे हैं। हम तो कयास नहीं कर रहे हैं, हम तो हदीस पेश कर रहे हैं। और वो वाली हदीस, एक सहाबिया जो थी अपने शौहर के सीने पे सवार हो गए, छुरा रख दिया और कहने लगी कि तलाक दो। उन्होंने दे दी डिवोर्स। तो जब नबी के पास ये केस आया, आपने फरमाया ला क़ैलूलत फ़ी तलाक, तलाक में रिवर्स गियर नहीं है। अब ये कहते हैं इस हदीस की सनद ज़ईफ है। उसका भी मैंने जवाब दिया था कि आपके कहने से थोड़ी ज़ईफ हो जाएगी। तो सनद की पूरी बहस मेरे फतवे में मौजूद है। बहरहाल आप बताओ कि क्यों ज़ईफ है, तो मैं फिर उसका जवाब दूंगा। और ये बिल फर्ज ये हदीस ज़ईफ भी हो, तो सलासुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन और हज़लुहुन्न जिद्दुन वाली हदीस तो बिल्कुल सही है। तो इससे साफ पता चलता है तलाक का ताल्लुक दिल की नीयत से नहीं है। हाँ, यह सवाल पैदा होता है कि जबरन जब कोई गन पॉइंट पे तलाक दे रहा है बीवी को जबान से, तो बीवी का क्या कसूर है इसमें? तो तलाक वैसे ही कोई बैठे बैठे दे दे तो बीवी का कोई कसूर होता है? तो इसमें शरीयत ने बीवी के कसूर होने या ना होने पर हुक्म का मदार नहीं रखा। तो आप तो कयास दर कयास करते चले जा रहे हो। नुसूस जो शरीयत की नुसूस है उनके मुकाबले में कयास हुज्जत नहीं है। यहां बाज लोग सवाल करते हैं इस तरह, तो फिर जो चाहे जिसको चाहे तलाक़ें निकलवाता चला जाए। उसका जवाब यह है कि हो रहा है ऐसे हैं, जो चाहे जिसको चाहे क्यों निकलवाएगा भाई? ये काम तो डाकू लोग करते हैं। तो डाकू जान से भी मार देते हैं, डाकू आपका पैसा भी लूट लेते हैं, डाकू तलाक भी दिलवा देते हैं। तो जब बाकी डाकुओं के सारे जुल्म है, तो ये भी जुल्म है। हाँ, इसमें यह जरूर है कि 3 तलाकें अगर कोई गन पॉइंट पे दे देता है तो गुनहगार नहीं होगा। शरीयत में जबरन जो काम करवाए जाते हैं ना, उनमें आखिरत के लिहाज से गुनाह माफ होता है, दुनिया के हकाम जारी होते हैं। आपके गन पॉइंट रखा कि सामने वाले को कत्ल कर दो, आपके लिए कत्ल हलाल है? बोलो। अगर आप मार दोगे तो दियत देनी पड़ेगी आपको। ये नहीं कह सकते मैं मजबूर था।
دنیاوی حکم دیت کیا ہے وہ بہرحال جاری ہوگا, اور یہاں تو آخرت کا حکم بھی ہوگا کہ پھر بھی قتل حلال نہیں ہے آپ کے لیے. آپ بھوک سے مر رہے تھے یا کسی نے گن پوائنٹ پہ آپ سے کہا کہ فلاں سے روٹی چھین کے کھا لو, ایک روٹی مجھے تو ایک خود کھاؤ, آپ خود کھائیں گے روٹی, گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہے. یہ جان بچانا پہلے فرض ہے, چوری ہلکا جرم ہے, شریعت کہتی ہے جان بچاؤ, لیکن اس روٹی کی قیمت آپ کو بہرحال دینی پڑے گی, شریعت آپ کو معذور نہیں سمجھے گی. تو طلاق بھی اگر کوئی 3 طلاقیں گن پوائنٹ پہ دے دے, طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی, لیکن آپ گناہگار نہیں ہوں گے, اور مہر کی ادائیگی بھی اس ڈاکو سے لی جائے گی, اور ڈاکو کو سزا ملے گی, اور اتنی سخت سزا ملے گی کہ اگر ڈاکو کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ یہ اس طرح کے کام کرتا ہے یا آئندہ بھی خطرہ ہے تو حکومت قتل کر دے گی اس کو. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ اس میں عورت کا فائدہ بھی ہے جبری طلاق کو واقع کرنے میں, کیونکہ جبری طلاقیں اکثر وہاں مانگی جاتی ہیں جہاں مرد ظلم کر رہا ہوتا ہے. مرد اگر ظلم نہ کر رہا ہو تو کسی کا دماغ خراب نہیں ہے جبرن طلاق دلوائے. آج کل عدالتی خلا کا جو حال ہے, شریعت کا کہاں خیال کرتی ہیں خلا عدالتیں, تو یہ بیچاری مجبور اور لاچار عورتیں کہاں جائیں. تو ان کا یہی حل ہے کہ گنڈے بدماشوں کو پیسے دیے جائیں, اور ایسے کیس ہمارے سامنے آئے ہیں, مرد ظلم کر رہا ہے, مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے عورت کو, اور کورٹ میں جب کیس جاتا ہے تو کورٹ شریعت کا خیال نہیں کر رہی, کورٹ نہ ثبوت مانگ رہی ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں بھائی, اور کچھ مار پیٹ تو ایسے تو گواہی نہیں ہوتے اس کے اوپر, وہ رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے. اب گواہوں کے بغیر اگر کورٹ فیصلہ کر دے گی تو کورٹ کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا امکان ہے کہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. لیکن اب رشتہ داروں کو پتا ہے کہ سچ بول رہی ہے, اس کے گھر کے اندر بڑے مسائل چل رہے ہیں, اس پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن وہ ظلم ہم کورٹ میں ثابت نہیں کر سکتے. تو آپ کے پاس صرف ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ مار پیٹ کی طلاق دلواؤ. تو اس میں بہت ساری مظلوم عورتوں کا فائدہ ہے. اس کا صحیح استعمال زیادہ ہے, غلط استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. میرے پاس زندگی میں صرف ایک کیس آیا جبری طلاق کا, کہ ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پہ کسی سے طلاق دلوائی 3 طلاقیں. صرف ایک کیس آیا پوری زندگی. ہم تو مفتی ہیں نا, یعنی مسائل بتاتے ہیں BCوں, لیکن درجنوں کیس ایسے آئے ہیں جہاں زبردستی طلاق نکلوائی گئی کیونکہ شوہر عورت پہ ظلم کر رہا تھا. خاص طور پر جب نکاح نامے کے ڈاکومنٹس ہی نہ بنے ہوں تو عدالت خلا کا کیس لے گی نہیں. وہاں کیا کرو گے آپ؟ کتنے کیسز ہوتے ہیں, شادی ہو گئی, نکاح نامہ شوہر نے اپنے پاس رکھ لیا. اب شوہر نے جب نکاح نامہ چھپا کے اپنے پاس رکھ لیا بیوی کا بھی, تو بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے. بیوی کورٹ میں جائے گی تو کورٹ تو کہے گی نکاح نامہ لاؤ, نکاح نامہ عورت کے پاس ہے ہی نہیں. بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. گاؤں دیہاتوں میں تو ابھی بھی نکاح کی رجسٹریشن ہوتی نہیں ہے, ان کا تو کورٹ سنتی نہیں ہے ان کو. ایسی صورت میں بھائی فقہ حنفی میں حل ہے, اور کسی کے پاس, اور یہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ قرآن و سنت کے عین موافق ہے. ایسی صورت میں یہی ہے کہ چترول لگاؤ اور زبان سے طلاق نکلواؤ, جان چھڑواؤ اس کی. اور ہم نے چترول سے بھی دیکھے ہیں واقعات کہ ظلم کر رہا ہے, نہیں چھوڑ رہا تو تیرا باپ بھی چھوڑے گا. صحیح ہے نا. ابھی ریسنٹلی 4 دن پہ پرانا واقعہ ہے کہ ایک خاتون سے شادی ہوئی, لڑکی ڈاکٹر تھی, بہت ایجوکیٹڈ تھی, دھوکے سے شادی کر لی. اب 2 بچے پیدا کر کے لڑکی کو چھوڑا ہوا ہے, نہ خرچہ دے رہا ہے, نہ نان نفقہ دے رہا ہے. اتنے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے تو پکڑائی میں بھی نہیں آ رہا, نکاح نامہ بھی غائب کیا ہوا ہے. تو پھر یہی ہوا کہ کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کچھ لوگوں سے, وہ کچھ لوگوں کا میں تھوڑی نام بتاؤں گا. تو اس بندے کو بلایا گیا, اس کو الحمدللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے گئے اور اس سے طلاق نکلوائی, اس لڑکی کی جان چھوٹی. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, تو تبھی ہم کہتے ہیں خوشبو لگا کے آیا کرو, یہ فیس بک اور یوٹیوب پہ کلپ بازی چھوڑ دو, یا تو ہمیں خوشبو لگا کے آنے دو یا آپ خوشبو لگا کے آ جاؤ. تو سامنے بیٹھ کے بات ہوتی ہے تو پھر مزہ آتا ہے, ایسے نہیں ہوتا کلپ بازیوں سے. یہاں سے ہم آپ ادھورا کلپ چلا کے ریئیکشن ریکارڈ کروا دیتے ہو, لوگ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ بھائی ویل ڈن, کیا جواب دیا بھائی صاحب؟ جواب نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے, ڈرامے بازی کی ہے. اور قیاس آپ کر رہے ہو, آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. تو خیر میں کیا بات کر رہا تھا, تو اسی طرح شراب جب کوئی پیتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا تھا. کم بخت, تیرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو ماں کو طلاقیں دیتا ہے نا, بہن کو طلاقیں دیتا. شراب پینا بھی شریعت میں قابل معافی نہیں ہے. یہ لوگ یورپ سے متاثر ہیں. شراب پی کے اگر کوئی کسی بندے کو قتل کر دے تو شرابی کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. حالانکہ قتل تو قصاص ذرا سے شبہے سے ساقط ہو جاتا ہے, لیکن یہاں شریعت کہتی ہے قاتل کو قتل کیا جائے گا.
قاتل اگر یہ کہتا نا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا, تو شریعت قاتل کی اس بات کو ویلیو نہیں دیتی. کیوں؟ اسلام کہتا ہے تیرا دماغ شراب پینے کے بعد کام نہیں کر رہا تھا نا, پینے سے پہلے تو کام کر رہا تھا کہ پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جب قتل معاف نہیں ہے تو طلاق کیسے معاف ہو گئی؟ طلاق قتل سے کم درجے کی چیز ہے. یہاں بھی امام حنیفہ کا موقف بہت جاندار شاندار ہے کہ قتل معاف نہیں ہے تو بیوی کو طلاق دینا کہاں سے معاف ہو گیا؟ اگر خود شراب پی ہے اور طلاق دے دی تو واقع ہو جائے گی. کیونکہ یہ کہنا کہ بالکل دماغ کام نہیں کر رہا تھا یہ غلط ہے. شرابیوں کمبختوں کا اتنا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے کہ بہن کو طلاق دینی ہے, ماں کو دینی بھی, ہمیشہ کمبخت بیوی کو ہی دیں گے طلاق, کسی اجنبی کو نہیں دیں گے جا کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے واقع ہو جاتی ہے. اور خواتین جب کہتی ہیں نا, روتی بھی آتی ہے میرے شوہر نے تو پی رکھی تھی تو مجھے ڈیورس دے دی, تو میں تو ہائے میرے بچے, ہائے میں ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہو گئی, کہہ رہے میرا کیا قصور ہے, پی اس نے تھی, سزا ہم کو مل رہی ہے. تو ہم جواب میں کہتے ہیں آپ کو سزا نہیں مل رہی, آپ کو شریعت فیور دے رہی ہے. جو کمبخت نشہ کر کے 3 طلاقیں دے سکتا ہے وہ بیوی کو 3 گولیاں بھی مار سکتا ہے. جان سستے میں چھوٹ گئی آپ کی. کل وہ چاقو بھی مار سکتا تھا, بچوں کا گلا دی. شراب پی کے دیکھتے نہیں کیا یورپ امریکہ میں جہاں قانون کی اتنی بالادستی ہے, پورے ناپا جاتا ہے. ہم جو وہاں کسی یورپ کے کنٹری میں تھے, گاڑی جیسی رکی ایک بندہ آ گیا نا ناپنے کوئی آلہ لے کے, خیر ہمیں داڑیاں ٹوپیوں میں دیکھا چلا گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تو نہیں پیوی, تو کہہ رہا ہے اس کو جب شکل سے اندازہ ہو گیا پینے والی پارٹی لگ نہیں رہی ہے تو نکل لیا. کہہ رہی ہمیں سہولت ہے کہ ہمیں عام طور پہ جو مسلمانوں کو نہیں دیکھا جاتا, ورنہ گوروں کو چیک کرتے ہیں. تو اتنی چیکنگ کے بعد بھی ایسے خطرناک حادثات ہوتے ہیں پینے کے بعد کہ آپ کی سوچ. تو اس لیے میں ان سے کہتا ہوں پی کے دے دی نا یہ اچھا ہو گیا, جان چھوڑ گئی, کہیں اور شادی کر لو. ورنہ کل 3 چاقو مار دیتا. ایسے واقعات ہیں. اپنے کزن کو گولی مار دی شراب پی کے, دشمنیاں چلی ہیں, جیل میں چلے گئے, عمر قید کی سزا ہو گئی. بہت مسائل ہیں. تو شراب کوئی ہلکا جرم ہے کیا؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی پینے کے بعد. تو خیر ہم جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کریں. اس لیے اپنے بچوں کو خدا کے لیے انسان کا بچہ بناؤ, مولاناؤں سے ملاؤ ان کو. تمہارے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ اور علماء کے بیانات کے علاوہ اپنے بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی اور آپشن بولو نہیں ہے. ہماری یونیورسٹیوں کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن نہیں ہے کہ آپ کے بچے سے شراب چھڑوا دیں. شرابی بنا تو سکتے ہیں, وہ چھڑوا نہیں سکتے. کتنے نیک شریف شرفا بچے یونیورسٹیوں میں گئے, چرس پینا شروع کر دی انہوں نے, سگریٹ پینا شروع کر دی. تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں, بار بار ہم بتاتے ہیں, ماحول کے خلاف ہیں.